وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور پھر وہ لوگ کہ جو ایمان لائے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور نیک عمل کیے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، تو اللہ فرما رہا پھر ہم انہیں پورا پورا بدلہ دیں گے ان کے کیے کا۔ یہ دیکھیں وہی لفظ آ گیا جو کل ہم جس پر گفتگو کر رہے تھے، متوفی کا فَيُوَفِّيهِمْ۔ اب یہاں پر بھی وفا یوفی کا آیا ہے لفظ، لیکن یہاں وفات کا مطلب نہیں ہے۔ جو اعمال کریں نیک اور ایمان لائیں تو اللہ کہہ رہا فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، تو ہم انہیں پورا پورا اجر دیں گے ان کے کیے کا۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور اللہ رب العزت جو ہے وہ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو ظلم دنیا کے اندر بندہ بندے پر کرے یہ بھی ظلم ہے، لیکن سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، کہ آدمی شرک میں مبتلا ہو جائے۔ پھر فرمایا ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ، اور یہ حکمت والی نصیحتیں ہیں جن کو اللہ رب العزت تم پر تلاوت کرتا ہے اس کی نشانیوں میں سے، یعنی اللہ رب العزت تمہیں بیان کرتا ہے یہ تمام باتیں۔ یہ تمام باتیں کیا ہیں؟ جناب مریم علیہ السلام سے لے کر زکریا علیہ السلام، پھر عیسیٰ علیہ السلام، پھر یہ تمام قصائص، پھر ان کے معجزات، یہ تمام چیزیں بیان کرنے کے بعد اس آیت کی حیثیت خاتمے کی ہے، یعنی یہ فائنل نوٹ اللہ نے کہا کہ یہ آیات ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ وہ تمام حقائق ہیں جو جناب عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی وہ نصیحتیں ہیں جو حکمت پر مبنی ہے، اللہ رب العزت تمہارے سامنے واضح کرتا ہے۔ یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ فأما الذین کفروا فأعذبهم عذابا شدیدا فی الدنیا والآخرہ وما لهم من ناصرین، وأما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فیوفیہم اجورہم واللہ لا يحب الظالمین، ذلک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم۔ آیت نمبر 56 ہے سورہ آل عمران کی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے پھر جنہوں نے کفر کیا، فَأُعَذِّبُهُمْ، تو میں انہیں عذاب دوں گا، عذاباً شدیدہ، بہت سخت عذاب، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور وہ کوئی اپنا مددگار نہیں پائیں گے۔ اس سے پہلے جناب عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بات ہو رہی تھی، اور عیسیٰ علیہ السلام کا کفر کرنے والے کون تھے؟ یہودی تھے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے لیے بات فرمائی کہ میں انہیں دنیا میں اور آخرت میں سخت شدید عذاب دوں گا اور وہ کوئی مددگار نہیں پائیں گے۔ آپ یہودیوں کی ہسٹری دیکھیں تو ہر 100، 150، 200 سال کے بعد کوئی ایک بہت بڑا جھٹکا ان کو لگتا ہے، کوئی نہ کوئی آتا اور ایک بہت زیادہ تباہی ان کی پھیرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا آخرت کا جو عذاب ہے وہ الگ ہے، لیکن یہاں جو انہوں نے انبیاء کو بغیر کسی وجہ کے قتل کیا، خدا کے پیغام کو جھٹلایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا دیگر انبیاء علیہ السلام جن کو اللہ نے بنی اسرائیل کی طرف بھیجا، سب کو تکالیف دی، تو اللہ کہہ رہا میں دنیا اور آخرت میں انہیں سخت عذاب دوں گا، اور وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور یہ کوئی اپنا جو ہے وہ مددگار نہیں پائیں گے۔ اگر آپ اس کو جیو کی ہسٹری میں مکمل دیکھیں بخت نصر کے لحاظ سے، اور اس کے علاوہ آپ ٹائٹس کے لحاظ سے جو میں نے کل بیان کیا تھا، پھر قریب کے دور میں ہٹلر کے لحاظ سے دیکھیں تو آپ کو آیت کا مفہوم جو ہے وہ سمجھ میں آئے گا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور پھر وہ لوگ کہ جو ایمان لائے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور نیک عمل کیے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، تو اللہ فرما رہا پھر ہم انہیں پورا پورا بدلہ دیں گے ان کے کیے کا۔ یہ دیکھیں وہی لفظ آ گیا جو کل ہم جس پر گفتگو کر رہے تھے، متوفی کا فَيُوَفِّيهِمْ۔ اب یہاں پر بھی وفا یوفی کا آیا ہے لفظ، لیکن یہاں وفات کا مطلب نہیں ہے۔ جو اعمال کریں نیک اور ایمان لائیں تو اللہ کہہ رہا فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، تو ہم انہیں پورا پورا اجر دیں گے ان کے کیے کا۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور اللہ رب العزت جو ہے وہ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو ظلم دنیا کے اندر بندہ بندے پر کرے یہ بھی ظلم ہے، لیکن سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، کہ آدمی شرک میں مبتلا ہو جائے۔ پھر فرمایا ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ، اور یہ حکمت والی نصیحتیں ہیں جن کو اللہ رب العزت تم پر تلاوت کرتا ہے اس کی نشانیوں میں سے، یعنی اللہ رب العزت تمہیں بیان کرتا ہے یہ تمام باتیں۔ یہ تمام باتیں کیا ہیں؟ جناب مریم علیہ السلام سے لے کر زکریا علیہ السلام، پھر عیسیٰ علیہ السلام، پھر یہ تمام قصائص، پھر ان کے معجزات، یہ تمام چیزیں بیان کرنے کے بعد اس آیت کی حیثیت خاتمے کی ہے، یعنی یہ فائنل نوٹ اللہ نے کہا کہ یہ آیات ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ وہ تمام حقائق ہیں جو جناب عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہیں، یہ اللہ رب العزت کی وہ نصیحتیں ہیں جو حکمت پر مبنی ہے، اللہ رب العزت تمہارے سامنے واضح کرتا ہے۔ پھر ایک اٹل حقیقت اللہ بیان کرتا ہے اور ایک مثال دیتا ہے عیسائیوں کو، کیونکہ عیسائی جب آئے نجران کی، جس طرح میں نے بیان کیا تھا،
9ویں ہجری میں تو سورہ آل عمران کی ابتدائی آیات ان کے متعلق نازل ہوئیں، تو انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ کیوں یہ کہتے ہیں کہ وہ خدا کے بیٹے نہیں ہیں، کیونکہ وہ تو بن باپ کے پیدا ہوئے ہیں، اور جو بن باپ کے پیدا ہو وہ تو خدا کا بیٹا ہوگا، خدا کا جز ہوگا۔ تو اب اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام پر آیت نازل کی، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم۔ اللہ فرما رہا ہے کہ بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے۔ اگر تم آدم علیہ السلام کو خدا نہیں مانتے ہو تو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کیوں مانتے ہو؟ کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام تو صرف بن باپ کے پیدا ہوئے ہیں، لیکن ماں کے پیٹ میں 9 مہینے رہے ہیں، اس کے بعد ان کی ولادت ہوئی ہے، تو ماں تو ان کی موجود ہے، اور حضرت آدم کے تو نہ ماں ہے نہ باپ ہے۔ تو اگر اعجاز ہے پیدا ہونے کا تو وہ تو عیسیٰ علیہ السلام سے زیادہ حضرت آدم کا ہے۔ تو تم آدم علیہ السلام کو خدا نہیں مانتے ہو، عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہو۔ تو اللہ کہہ رہا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم۔ تو ہم نے آدم علیہ السلام کو بھی چاہا تو بغیر ایک جو نارمل طریقہ اس کے بغیر پیدا کیا ان کو، اور کیسے پیدا کیا ان کو؟ خلقہ من تراب، ان کے پہلے اسٹرکچر کو بنایا تراب سے، تراب کہتے ہیں مٹی کو۔ حضرت علی مرتضیٰ کا بھی لقب ہے نا ابو تراب، اور اس کے لقب کی وجہ کیا ہے کہ ایک دفعہ حضور علیہ السلام سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر تشریف لے گئے، پوچھا آئین علی، آئین علی کہاں؟ تو سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا فرمانے لگیں کہ وہ کہیں باہر گئے۔ حضور جب باہر آئے مسجد نبوی میں پہنچے تو دیکھا کہ حضرت علی مرتضیٰ مسجد نبوی میں آرام کر رہے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر، آپ کے کپڑوں پر مٹی لگ گئی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے اس مٹی کو جھاڑتے ہوئے فرمایا اے ابو تراب اٹھو۔ تو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ لقب جو حضور کے زبان سے نکلا تھا وہ بڑا پسند تھا، تو اس لیے ان کا لقب ابو تراب بھی آتا ہے۔ تو وہی لفظ استعمال کیا، خلقہ من تراب۔ اور اللہ نے آدم علیہ السلام کو کیسے پیدا کیا؟ پہلے ان کا اسٹرکچر مٹی سے بنایا، ثم قال له کن فیکون، پھر ان کے لیے اللہ نے کہا کن ہو جا، تو حضرت آدم علیہ السلام ہو گئے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کا مٹی کا اسٹرکچر بنا کر کن کہا وہ ہو گئے۔ اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ہے کہ ان کے لیے بھی کہا کن ہو جا تو وہ ہو گئے۔ تو اب حالانکہ بائبل میں بھی حضرت آدم کے لیے ابن کا لفظ آتا ہے، ابن جو ہوتا ہے نا بن کے معنی میں ہوتا ہے فلاں بن فلاں، تو ابن کا لفظ تو حضرت آدم کے لیے بھی لوقا کی انجیل میں موجود ہے، فرشتوں کے لیے بھی موجود ہے، لیکن ابن کا لفظ ہر دفعہ بیٹا تھوڑی ہوتا ہے۔ لیکن اب عیسیٰ علیہ السلام کے لیے عیسائی جو ہے وہ ابن بیٹا ترجمہ کریں، اور ان کے نزدیک جو ہے وہ حضرت آدم کو وہ بھی خدا نہیں مانتے۔ تو جب حضرت آدم کو خدا نہیں مانتے تو پھر جناب عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کیسے مان رہے؟ تو اس تمام مفہوم کو اللہ نے واضح کیا۔ پھر آگے بیان کیا الحق من ربک، اور یہ تمہارے رب کی طرف سے حق ہے، فلا تکن من الممترین، تو شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا۔ اب یہ ڈائریکٹلی خطاب تو حضور سے ہے، لیکن حضور تو یقین کامل رکھنے والے ہیں، خطاب حضور سے لیکن کہا امت کو جا رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، ان کا زندہ آسمان پر اٹھایا جانا، قرب قیامت میں ان کا آنا، اور یہ جو تمام عقائد کو حضرت زکریا کا، حضرت یحییٰ کے جو نظریات اور ان کے متعلق جو ہسٹری کو اللہ نے بیان کیا ہے، فرمایا الحق من ربک، یہ سارا کا سارا معاملہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، فلا تکن من الممترین، تو اب تم اس معاملے میں شک والوں میں سے نہ ہو جانا۔ آج اگر کوئی بینگ مسلم ہے اور نہ مسلمان ہے، اور پھر وہ یہ سوال کرتا ہے کہ یار یہ بن باپ کے کیسے پیدا ہو سکتے ہیں، زندہ آسمان پر کیسے اٹھایا جا سکتا ہے؟ حضرت زکریا اور حضرت زکریا کی جو زوجہ ہیں جن کی 98 عمر تھی، اور حضرت زکریا 120 سال کے تھے، اتنے بوڑھے لوگوں کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ تو جب آپ ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں، قرآن پر عقیدہ رکھتے ہیں، تو پھر آپ کو تردد و شک کس بات کا؟ عقل میں آتی ہے بہت اچھی بات ہے، عقل میں نہیں بھی آتی ہے قالوا سمعنا واطعنا، ہم نے سنا ہم نے مانا، یہ ہے ایمان کا درجہ۔ بعض اوقات بہت سی چیزیں آدمی کی عقل اتنی بلند بالا نہیں ہوتی، ہمارے نزدیک یہ کہ ہم سمجھتے ہیں کائنات میں سب سے عقل مند آدمی ہم ہیں، تو ہر چیز کو اپنی عقل پر تولتے ہیں، جو سمجھ میں آ جاتا ہے اس پر سیٹسفائی ہو جاتے ہیں۔ بہت سی چیزیں جو ہماری عقل کی کمزوری کی وجہ سے نہیں آ رہی ہوتی، لیکن ہے قرآن کا حصہ، ہے رسول کریم کے فرمان کا حصہ، ہے دین کا حصہ، تو اس میں چو چنا نہیں کرنی ہے، بلکہ الحق من ربک فلا تکن من الممترین، یہ تمہارے رب کی طرف سے حق ہے اور تم جو ہے وہ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا۔ رکوع مکمل کرتا ہوں پھر اختتام کرتے ہیں۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، اب یہ تمام چیزیں جب بیان کر دی، پورا واقعہ بیان کر دیا، تمام دلائل دے دیے، تمام معجزات کو بیان کر دیا،
تو اب اللہ رب العزت فائنل جو طریقہ کار ہے اس کو بیان کر رہا ہے، کہہ رہے حبیب فمن حاجک، اور اگر اس کے بعد بھی کہ جب ہم نے آپ کو وحی کے ذریعے سے علم کامل دے دیا اور بہترین طریقے سے آپ کو تمام معاملے کو سمجھا دیا اور آپ نے آگے بیان کر دیا، من بعد ما جاءک من اگر علم آنے کے بعد بھی یہ آپ سے اس معاملے میں حضرت عیسیٰ کو خدا ماننے کے معاملے میں حاجک جھگڑتے ہیں، بحث کرتے ہیں، تو اب آپ کیا کیجئے، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، تو آپ ان سے ایک بات کہیے کہ چلو آؤ، تعالو آؤ، ندعو اور بلاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، وَأَبْنَاءَكُمْ اور تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ اور تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ اور تم اپنی جانوں کو بھی لے کر آؤ، ہم اپنی جان کو لے کر آتے ہیں، اس سے مراد کیا، تم خود بھی آؤ، ہم خود بھی آتے ہیں۔ اب یہ تمام چیزیں کرو، ثم نبتہل پھر ہم مباہلہ کریں، نبتہل مانے ابتحال، ابتحال اور مباہلہ کس کو کہتے ہیں، یہ چیز آپ کو معلوم ہونا چاہیے، کیونکہ اہل تشیع کے اندر بچے کو یہ معلوم ہوتا ہے، تو سنیوں کو بھی معلوم ہونا چاہیے اہل سنت کو کہ ہم اس معاملے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے۔ اس آیت کو کہتے ہیں آیت مباہلہ۔ تو اب یہ حضور علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے کہ اب بھی اگر یہ نہیں مانتے تمام دلائل دینے کے باوجود، تو آپ یہ باتیں کہیں اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم بھی بلاتے ہیں، عورتوں کو بلاؤ، ہم بھی اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں، خود بھی آؤ، ہم خود بھی آتے ہیں، ثم نبتہل اور پھر ابتحال کرو، مباہلہ کرو۔ مباہلہ کیا ہوتا ہے؟ مباہلہ یہ ہوتا ہے کہ جب دو لوگ آپس کے اندر کسی معاملے پر ڈائلاگ کر رہے ہیں اور دونوں ڈائلاگ کریں، دلائل ایک دوسرے کو دے دیں، پھر بھی بات کسی نتیجے تک نہ پہنچے اور آدمی کو یقین ہو کہ آدمی جو بات کہہ رہا ہے اس میں وہ حق ہے اور سامنے والا جس عقیدے پر ہے وہ کفر ہے، اسلام کی حقانیت کی بات ہو، تو آدمی کیا کرے گا؟ ابتحال کرے گا۔ ابتحال سے مراد کیا ہوگا؟ اس کو کہے گا آ جاؤ، تم بھی آؤ، ہم بھی آتے ہیں، اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ کیا دعا ہوگی؟ اللہ سے گر گڑا کر دعا یہ کرنی ہوگی کہ اللہ اگر میں سچا ہوں اور یہ جھوٹا ہے تو اے اللہ اس کو نیست و نابود کر دے، اور اے اللہ اگر یہ سچا ہے اور میں جھوٹا ہوں تو مجھے نیست و نابود کر دے۔ اس کو کہتے ہیں مباہلہ کرنا۔ ایک ہوتا ہے مناظرہ، مناظرہ میں کیا ہوتا ہے؟ صرف آپ ڈائلاگ کر رہے ہوتے ہیں۔ مباہلہ میں کیا ہے؟ آپ گر گڑا کر دعا کرتے ہیں، اور وہ دعا کیا؟ بد دعا ہے۔ پھر اللہ سے ہم دعا کریں، ثم نبتہل پھر ہم اللہ سے دعا کریں، اور دعا کیا کریں؟ گر گڑا کر کہ جو سچا ہو اللہ سرخرو کر دے، جو جھوٹا ہو اس کو نیست و نابود کر دے۔ فنجعل اور یہ دعا کریں، فنجعل اور ہم کریں کہ لعنت اللہ علی الکاذبین کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ یہ جو ہم بار بار آیت پڑھتے ہیں نا، لعنت اللہ علی الکاذبین، تو لعنت اللہ علی الکاذبین قرآن میں جس کانٹیکسٹ کے ساتھ آیا ہے وہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں جو نجران کے عیسائی مناظرہ کرنے آئے تھے، مجادلہ کرنے آئے تھے، ان کے متعلق نازل ہوئی۔ تو اب یہ معاملہ کریں، تو اب یہ بھی حضور علیہ السلام نے یہ بات نجران کے ان سرداروں کو کہی، تو انہوں نے کہا اب ہمیں ایک دن کا موقع دیں، ہم اپنے لوگوں سے مشورہ کر کے آتے ہیں۔ تو وہ اپنے سردار جو ان کا پادری بھی تھا، عاقب اس کا نام تھا، وہ عاقب کے پاس گئے، اس نے کہا یہ پیشکش ہے، تو کیا ہمیں مباہلہ کرنا چاہیے؟ تو اس نے کہا دیکھو ہم یہ بات جان چکے ہیں یہ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ تو اس نے کہا تو پھر کیا ہم ان پر ایمان لے آئے؟ تو عاقب نے کہا اگر ہم ان پر ایمان لے آتے ہیں تو جو روم امپائر ہے، روم سے جو ہمیں مال و دولت مل رہا ہے، سرداری مل رہی ہے، وہ ہماری سرداری چلی جائے گی اور سارا منصب وغیرہ سب ختم ہو جائے گا، سردار یہ بن جائیں گے۔ تو حق جاننے کے باوجود پھر بھی وہ نہ مانے، اور پھر جب ان کے سردار نے دیکھا حضور علیہ السلام کس کس کو لے کر آئے، امام مسلم لکھتے ہیں کہ جب حضور مباہلے میں آئے تو حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں امام حسین رضی اللہ عنہ، حضور نے ایک ہاتھ سے امام حسین کو پکڑا ہوا ہے، انگلی امام حسن نے پکڑی ہوئی، اور پیچھے آپ کے جناب سیدہ فاطمہ الزہرا آ رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جناب علی مرتضیٰ بھی آپ کے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ یہ 5 لوگ جن کو ہم کہتے ہیں پنجتن پاک، یہ جو ہم اہل سنت کے لوگ کہتے ہیں نا پنجتن پاک، کیا بات رضا اس چمنستانی کرم کی، زہراہ کلی جس میں حسن اور حسن، زہراہ کلی جس میں حسن اور حسین پھول، حسین اور حسن پھول۔ تو جو پنجتن پاک ہیں بیدم یہی تو 5 ہیں، مقصود کائنات، خیر النساء، حسین و حسن، مصطفیٰ علی۔ تو یہ پنجتن پاک جو ہے آیت مباہلہ جب نازل ہوئی ہے اس کے بعد حضور ان کو لے کر آئے،
تو جب نجران کے اس عیسائی عاقب نے ان کے چہروں کو دیکھا تو اس نے کہا کہ میں ایسے نورانی چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ ہمارے لیے دعا کر دیں، حدیث شریف کے اندر آتا ہے یہ دعا کر دیں، اور یہ دعا کر دیں کسی پہاڑ کو بھی اللہ سے دعا کریں کہ یہ اپنی جگہ سے ہٹ جائے، تو اللہ پہاڑ کو بھی اپنی جگہ سے ہٹا دے گا ان کی دعا سے۔ تو ہم اگر ان سے مباہلہ کریں گے اور یہ نفوس ہمارے لیے بد دعا کریں گے تو ہم نیست و نابود ہو جائیں گے۔ پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور کہنے لگے ہمیں آپ سے مباہلہ نہیں کرنا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ایمان لے آؤ، تو ایمان بھی وہ منصب کی وجہ سے کہنے لگے ہم ایمان بھی نہیں لا سکتے۔ حضور نے فرمایا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، تو کہا ہم جنگ کی بھی طاقت نہیں رکھتے۔ تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے ہم ایسا کریں گے کہ سال میں 2 مرتبہ آپ کو پول ٹیکس دیا کریں گے، ایک سفر کے مہینے میں اور ایک رجب کے مہینے کے اندر۔ حضور علیہ السلام نے اس بات کو منظور کیا اور وہ لوگ وہاں سے چلے گئے۔ تو یہ آیت مباہلہ ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے جو ہے وہ ان کے سامنے حجت تمام کر دی۔ اب یہ مباہلہ جو ہوتا ہے علماء نے لکھا یہ اسلام کی حقانیت کو واضح کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ یہ آپسی یہ جو مسلمانوں کے اندر چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں نا، رفع یدین کرنا، زور سے آمین کہنا، کوئی اس پر مباہلہ کرنا نہ شروع ہو جائے۔ حنفی، شافعی، مالکی یہ جو فروعی مسائل ہیں ان پر مباہلہ جائز نہیں ہے کہ بھائی وہ اس کو مباہلے کا چیلنج دے رہا ہے، وہ اس کو مباہلہ کا چیلنج دے رہے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات مولوی حضرات ہمارے جو جذباتی ہوتے ہیں اور اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں وہ چیلنج دے رہے ہوتے ہیں، آجا بھائی مباہلہ کر لے، تو بھی آگ میں کود جا، میں بھی آگ میں کود جاتا ہوں، تو بھی دعا کر لے، میں بھی دعا کر لیتا ہوں۔ تو بھائی یہ تو وہاں ہوگا جب آپ ڈائیلاگ کر چکے، دلائل دے چکے اور سامنے والا کفر پر ہو۔ لیکن ایک مسئلہ ہے ہی ایمان اور کفر کا نہیں، اس ایمان اور کفر کے اندر آپ مباہلہ کا چیلنج دے رہے ہیں، آگ میں کودنے کا چیلنج دے کر دوسرے عام لوگوں کے سامنے دین کا اور مولویوں کا مذاق بناتے ہیں اسے لوگ۔ تو اس لیے سمجھنا چاہیے کہ کس کانٹیکس میں دین نے یہ چیزیں بیان کی۔ ایک اور چیز کے حوالے سے آپ کو یاد رہنا چاہیے، اہل تشیع نے اس سے ایک دلیل لی ہے۔ جب یہ آیت مباہلہ وہ پڑھتے ہیں اور پھر وہ حدیث جو میں نے بیان کی ہے وہ بیان کرتے ہیں، تو اس پر یہ وہ دلیل یہ دیتے ہیں، دیکھو حضور علیہ السلام کی 4 بیٹیاں نہیں ہیں، حضور کی ہے ایک ہی بیٹی اور وہ جناب سیدہ فاطمہ۔ تو ہم ان سے کہتے ہیں تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟ تو وہ آیت مباہلہ آیت نمبر 61 پڑھتے ہیں سورہ آل عمران کی، اور پھر مسلم کی حدیث کا حوالہ دیتے ہیں، کہتے ہیں بتاؤ کتنے لوگ آئے؟ تو میں نے ابھی کتنے بتائے آپ کو؟ 5 لوگ، اور اس میں بیٹی کتنی آئی ہیں؟ تو حضور نے فرمایا ہم اپنی عورتوں کو لے کر آتے ہیں۔ تو اگر حضور کی 4 بیٹیاں ہوتی تو حضور کتنی لاتے؟ ایک تھی تو ایک لے کر آئے۔ یہ دلیل ہے اہل تشیع کی۔ اب اہل سنت کا آدمی جب یہ بات سنتا ہے تو چونکہ مطالعہ کا شوق نہیں ہوتا اور علماء کی صحبت میں نہیں ہوتا تو پھر وہ جواب نہیں بن پاتا۔ اب ہمیں جواب کیا دینا؟ ہمیں یہ جواب یہ دینا ہے کہ حضور کی 4 بیٹیاں، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ۔ یہ آیت نازل کب ہوئی ہے؟ پہلا سوال ہم کریں گے سامنے والے سے، یہ آیت نازل ہوئی ہے نجران کا جو وفد آیا ہے وہ آیا 9 ہجری میں، اور یہ آیت بھی آیت مباہلہ جب نازل ہوئی کہ 9 ہجری میں وہ آیا ہے تو یقیناً ان کے متعلق یہ آیت نازل ہو رہی ہے نا۔ تو نزول کب ہوا آیت کا؟ 9 ہجری کے اندر۔ حضور کی جو 3 صاحبزادیاں ہیں وہ سب کا وصال 9 ہجری سے پہلے ہو گیا، کسی کا 2 میں ہو گیا، کسی کا 5 میں ہو گیا، کسی کا ایک روایت میں 8 میں ہو گیا۔ تو جناب زینب رضی اللہ عنہ، جناب ام کلثوم رضی اللہ عنہ، جناب سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ، یہ تمام جو ہیں رضی اللہ عنہن، یہ تمام تینوں کی تینوں صاحبزادیاں 9 سے پہلے انتقال کر چکی ہیں۔ 9 میں جب نجران کا وہ قافلہ آیا ہے تو حضور کی ایک ہی صاحبزادی حیات ہیں اور وہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ۔ تو یہ بات کہنا کہ ان کی سرکار کی ایک ہی صاحبزادی تھی جبھی تو مباہلہ میں ایک لے کر آئے، یہ ایک علمی خیانت ہے، یہ جہالت ہے، یہ علم سے ناواقفیت کی بنا پر ہے۔ پھر اسی طریقے سے جو ہے ایک اور اعتراض کیا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ اگر وہ 4 صاحبزادیاں تھیں تو اولاد تو ایک کی مشہور ہے۔ کہا جاتا ہے امام حسن کا نام آپ سنتے ہیں، امام حسین کا نام سنتے ہیں، دیگر بیٹیاں تھیں تو شادیاں تو ان کی بھی ہوئیں، تو ان کی اولاد کے سلسلے کہاں ہیں؟ ان کے حوالے سے سید کہاں ہیں؟ جتنے بھی سید آپ کو ملیں گے وہ کہیں امام حسن کی اولاد میں سے، امام حسین کی اولاد میں سے۔ تو اگر 3 صاحبزادیاں اور تھیں تو ان کی نسلیں بھی تو سید کہلائیں گے نا۔ تو کہیں بھائی ہم امام حضرت زینب کی فلاں بیٹے کی اولاد میں سے، ہم جناب سیدہ رقیہ ام کلثوم کے فلاں بیٹے کی اولاد میں سے، تو حضرت فاطمہ کی اولادیں مشہور ہیں، تو 3 صاحبزادیاں اگر حضور کی تھیں ان کی اولادیں کیوں مشہور نہیں ہیں؟ تو اس حوالے سے بھی علامہ غلام رسول سیدی صاحب نے لکھا، فرمایا حضور علیہ السلام کی جو سب سے بڑی شہزادی ہیں ان کا نکاح ہوا ابو العاص سے،
اور حضرت زینب سے ہوئے 2 بچے پیدا. ایک کا نام ہے علی، جن کو کہا جاتا ہے علی زینبی، کہ حضرت زینب کے بیٹے تھے. علی زینبی بالغ ہونے سے پہلے انتقال کر گئے. حضور علیہ السلام کی ان سے ایک نواسی تھی جن کا نام ہے حضرت امامہ رضی اللہ عنہا. حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے ہمیں یہ سلسلہ ملتا ہے. موبائل بج رہا. حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے ہمیں ملتا ہے کہ احادیث کے اندر یہ کہ حدیبیہ کے موقع پر وہ آئیں، اور بہت ساری مرتبہ ملتا ہے کہ وہ آئیں اور حضور علیہ السلام نے ان کی کسٹڈی جو ہے وہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی، حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اسی طریقے سے پھر ان کا نکاح جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے انتقال کے بعد حضرت علی سے ہوا ہے، اور پھر ان کا تیسرا نکاح مغیرہ بن نوفل سے ہوا ہے. لیکن حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نہ حضرت علی سے کوئی اولاد ہوئی ہے، نہ حضرت مغیرہ سے کوئی اولاد ہوئی ہے. تو حضرت زینب کے 2 بچے، ایک کا انتقال بچپن میں ہو گیا بیٹے کا، بیٹی حضرت امامہ کی بڑی ہوئی ہیں اور انہوں نے کافی بڑی عمر میں انتقال ان کا ہوا ہے، لیکن ان سے کوئی اولاد نہیں ہوئی، تو اولاد کا سلسلہ آگے نہیں چلا. اس کے بعد حضرت رقیہ کو لے لیں آپ رضی اللہ عنہا. حضرت رقیہ کا پہلا نکاح ہوا تھا ابو لہب کے بیٹوں سے، پہلے ایک بیٹے سے نکاح ہوا تھا. حضور نے اللہ نے نبوت کیا، اختلاف ہوئے تو اس نے رخصتی سے پہلے اپنے بچوں کے ذریعے سے آپ کو حضرت رقیہ کو طلاق دلوا دی. حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو دوسرا نکاح ہوا ہے وہ جناب سیدنا عثمان غنی سے نکاح ہوا، اور پھر انہوں نے ہجرت کی ہے حبشہ کی طرف. اس وجہ سے حضرت عثمان غنی کو ذو الہجرتین کہا جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے لیے پہلی ہجرت عثمان غنی کی حبشہ کی طرف ہے جو حضرت رقیہ کے ساتھ انہوں نے کی تھی. تو حبشہ کے اندر ان کا ایک ناتمام بچہ پیدا ہوا ہے، کمپلیٹ بچہ پیدا نہیں ہوا، اور وہ اس کا جو ہے وہ پیدائشی جو طور پر وہ ہے انتقال کیے ہوئے وہ پیدا ہوئے. تو اس کے بعد حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال جب بدر کا معاملہ ہو رہا تھا تو حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تیمارداری کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نے فرمایا کہ ہم سب بدر جا رہے ہیں اور تمہیں اللہ تعالیٰ بدریوں میں شامل کرے گا، تم میری بیٹی کی تیمارداری کرو. تو حضرت رقیہ کا وصال بدر کے اندر ہو گیا، تو ان کے ایک ہی بچہ پیدا ہوا اور وہ بھی ناتمام ہوا. حضرت رقیہ کے انتقال کے بعد حضرت عثمان کا دوسرا نکاح جو ہوا حضور کی تیسری صاحبزادی ام کلثوم رضی اللہ عنہا سے ہوا. ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا سے حضرت عثمان کی کوئی اولاد پیدا نہیں ہوئی. تو اس لیے یہ جو واقعات بیان کیے جاتے ہیں کہ ان کی اولاد نہیں چلی، ایک وہ اسی وجہ سے حضرت رقیہ سے جو بچہ پیدا ہوا تھا اس کا نام تھا عبداللہ، اس لیے حضرت عثمان کا جو کنیت ہے وہ عبداللہ ہے، ابو عبداللہ ہے. تو پتہ لگا یہ جو 3 صاحبزادیاں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں، ان تینوں کی اولاد آگے نہیں چلی، صرف جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہی ہیں کہ جن کی اولاد آگے چلی ہے. اسی وجہ سے ہم انہی کے تعلق رکھنے والے نسب کے سادات دیکھتے ہیں. لیکن جب یہ باتیں علم میں نہیں ہوتی تو رافضی حضرات ان آیاتوں کو، ان معاملات کو حوالہ بنا کر وہ کہتے ہیں حضور کی 3 صاحبزادیاں تھیں نہیں. تو اس لیے ہمیں یہ چیزیں نالج میں ہونی چاہیے تاکہ اگر کوئی اس معاملے پر گفتگو کرے تو ہم اسے صحیح طرح سے گائیڈ کر سکیں اور صحیح بات اس تک پہنچا سکیں. تو اللہ نے کہا ان ھذا لہو القصص الحق، اور بے شک یہ قصائص، بے شک یہ جو قصے اللہ نے بیان کی اس سے پہلے، یہ جو اسٹوریز اللہ نے بیان کی ہیں یہ ساری کی ساری حق ہیں. وما من الہ الا اللہ، اور کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے. وما من الہ الا اللہ، اور کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کی. یہاں یہ بتا دیا کہ جو تم لوگ بات کر رہے ہو حضرت عیسیٰ کو خدا ماننے کی، تو جان لو یہ سارا معاملہ تمہارے سامنے اللہ نے حق کے ساتھ واضح کر دیا ہے. اور اصول یہ یاد رکھ لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اور وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور بے شک اللہ تعالی غالب ہے، زبردست ہے اور حکمت والا ہے. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، اور اگر اس کے بعد بھی یہ تمام دلائل کرنے کے بعد، بیان کرنے کے باوجود بھی اے حبیب اگر کوئی پھر جائے اسلام سے، دین سے، ایمان سے، تو فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، تو اللہ جانتا ہے کون کون دنیا میں شرک کر کے اللہ کی ذات میں شریک ٹھہرا کر کون کون فساد کرنے والا ہے. جب اللہ کے علم میں ہے تو اللہ ہی دنیا میں بھی اور آخرت میں ان سے حساب لے گا. دعا کیجیے اللہ رب العزت سے اللہ تعالی عمل نافع، علم نافع کی دولت سے مالا مال فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير اللهم نور قلوبنا بالقرآن العظيم وزين اخلاقنا بالقرآن العظيم وادخلنا الجنة بالقرآن العظيم ونجنا من النار بالقرآن العظيم ان الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول